چونکہ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا اور سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ الحمدللہ میں آپ حضرات سے یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے، ابھی راستے میں معین صاحب مجھے بتا رہے تھے، میں نے تو کبھی توجہ نہیں کی، لیکن انہوں نے بتایا 95 یا 96 درس ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے دروس کتنے ہو چکے ہیں؟ 95 یا 96۔ الحمدللہ ہم یہ قرآن کی پیروی ہی کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے ہی کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہر مہینے ایک نیا موضوع قرآن مجید کی روشنی میں، پھر ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں کے اندر ہفتہ وار نیا موضوع قرآن کی روشنی میں، قرآن سے ریلیٹ، تو یہ ہم اس کو سمجھ کر اس کی پیروی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن تقاضا کر رہا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں، آگے بھی بڑھو، پیروی بھی کرو۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جو بندہ صرف قرآن پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ بالکل اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کو خط لکھتا ہے کہ فلاں مقام پر محل تعمیر کر دو، بادشاہ کا حکم ہے، اب وہ بندہ وزیر اس خط کو بار بار پڑھ رہا ہے، محل نہیں بنا رہا، تو کیا اس نے خط کا تقاضا پورا کر دیا؟ خط کو بار بار پڑھ رہا ہے کہ بادشاہ کا خط آیا ہے، لیکن بادشاہ نے اس خط میں جو لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ اس نے تقاضا تو پورا نہیں کیا۔ بادشاہ اس کو سزا ضرور دے گا کہ میں نے صرف خط پڑھنے کا نہیں کہا تھا، یہ بھی کہا تھا جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل بھی کرو۔ تو قرآن کا تقاضا ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ یہ کتاب جو برکت والی نازل کی ہے اس کی پیروی بھی کرو، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور سمجھ کر فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو پیغام ہے اس کو اپنے سینے میں بسانے کی کوشش کرو۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور تقاضا جو قرآن ہم سے کرتا ہے وہ ہے ادب قرآن، تعظیم قرآن، قرآن مجید کا ادب۔ اور قرآن مجید کے ادب کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بغیر طہارت کے قرآن کو نہ چھوا جائے۔ آج کتنے لوگ اس حوالے سے غفلت کا شکار ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگاتے ہوئے، چھوتے ہوئے، پکڑتے ہوئے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے کہ میں طہارت سے ہوں نہیں ہوں، میرا وضو ہے یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو نہ چھوئے صرف وہ کہ جو طہارت میں ہے، جو پاکیزگی میں ہے۔ قرآن چھونے کے لیے ضروری ہے وضو ہو، طہارت ہو، ورنہ اس کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا سخت گناہ ہے۔ پھر قرآن مجید کا ادب کہ جب قرآن پڑھا جا رہا تو قرآن کہتا ہے کہ خاموشی سے سنو، کان لگا کر سنو کہ قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اب اس ادب کے تقاضے میں ایک بات یہ بھی ہے، ہم کسی گاڑی میں بیٹھے، ہم کسی رکشے میں بیٹھ کے، گاڑی میں بیٹھ کے، بس کے اندر بیٹھ کے تلاوت قرآن ہو رہی ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، تو قرآن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب سواریاں آپس میں کلام کر رہی ہیں تو ہم ڈرائیور سے اٹھ کر کہہ دیں کہ بھائی اس کو بند کر دو، اس کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ لوگ توجہ نہیں کر رہے، بے ادبی ہو رہی ہے، یا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بندہ کان لگا کر سنے۔ یہ قرآن کی تلاوت کا تقاضا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو کان لگا کر سننا چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حشت بہشت کے اندر جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں پر ایک مستند کتاب ہے، اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، گناہوں میں مبتلا تھا، معصیت بھری زندگی اس نے گزاری، تو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا، مرنے کے بعد فرشتوں نے اس کو جنتی لباس پہنایا ہوا ہے، اور وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے فرشتے سے پوچھا، یہ تو بڑا گناہگار تھا، بدکار تھا، اور حقارت کے ساتھ لوگ اسے دیکھتے تھے، یہ مقام اسے کیسے ملا؟ تو فرمایا جواب ملا کہ قرآن مجید سے محبت اور ادب کام آ گیا۔ کیا؟ اس سے سوال ہوا تو قرآن کا کس طرح ادب کرتا تھا؟ اب آپ توجہ فرمائیں۔ کہا جب قرآن کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑتی یا قرآن مجید پر نظر پڑ جاتی تو میں اٹھ کر احتراماً کھڑا ہو جاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اور نبی علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضور کا وہ معجزہ جس کو آج ہم زیارت کر رہے ہیں۔ تو میں اٹھ کر ادب کے ساتھ فوراً کھڑا ہو جاتا قرآن کے احترام کے اندر۔ تو اللہ نے برزخی زندگی کے اندر یہ انعام عطا کیا۔ اور حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد سے موجود ہے،
فرمایا کہ یہ قرآن کا ادب اس طرح کرتے تھے کہ کسی نے مرنے کے بعد پوچھا کیا ہوا، فرمایا بخشا گیا۔ کیا کام آیا بخشش کے؟ فرمایا یہ کہ میں ایک مرتبہ اپنی خوابگاہ کے اندر لیٹا تو میں نے دیکھا کہ قرآن رکھا ہوا ہے، اگرچہ بلند جگہ پہ رکھا ہوا تھا، تو میں نے اٹھ کر ادب کے تقاضے کے پیش نظر قرآن مجید اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اپنے آرام کے لیے اپنی جگہ بدلنے کی بجائے قرآن اٹھا کر وہاں رکھ دیا، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ فرماتے میں قرآن مجید کو پھر اٹھا کر لایا، اس کی پہلی جگہ پہ چھوڑا، خود میں نے کمرہ تبدیل کیا، خوابگاہ تبدیل کر دی، دوسری جگہ جا کر لیٹ گیا کہ قرآن مجید کو اپنے آرام کے لیے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ، یہ تقوی ہے۔ ایک فتویٰ ہوتا ہے مسئلہ، یہ مسئلے سے اگلی منزل ہے تقوی۔ آپ نے جو اٹھا کر دوسری جگہ رکھا وہ بھی ٹھیک تھا، وہ فتویٰ تھا، اس سے اگلی منزل تھی تقوی۔ یہ تقوی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اپنے آرام کے لیے قرآن مجید کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، تو قرآن کو پہلی جگہ رکھ کر اپنے سونے کی جگہ تبدیل کر دی۔ اللہ کریم نے اس کے صدقے میری بخشش فرما کر جنت کے باغوں میں داخل کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن مجید سے تعلق کیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام کا پہلا مدرسہ قائم کیا۔ پہلا مدرسہ آپ کا گھر تھا، وہاں کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی جن آیات کا نزول ہو چکا تھا اسے بلند آواز سے پڑھتے، یہاں تک کہ مشرکین کی عورتوں نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ مشرکین نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں بت پرستی چھوڑ کر اسلام میں نہ چلی جائیں، آپ صدیق اکبر کو منع کریں کہ وہ اس طرح قرآن نہ پڑھا کریں، قرآن ہمارے بچوں کے دلوں پر اثر کر جائے گا۔ اس طرح حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام کا سبب قرآن مجید، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت سامنے جو کلام کھلا ہوا ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور آپ کا خون قرآن مجید کے اوراق پر گرتا ہے، اور مولا حیدر کرار تو وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ قرآن اور علی دونوں اکٹھے حوض کوثر پر آئیں گے۔ ابھی کل آپ کا یوم شہادت گزرا، مجھے حکم بھی ملا اور میری اپنی خواہش بھی تھی کہ مولا کائنات کی بارگاہ کے اندر چند جملے عرض کیے جائیں، لیکن آپ کی نیند بتا رہی ہے کہ آپ اس کیفیت میں نہیں ہیں فی الحال۔ بولیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سے کسی نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر مومن اور منافق کا فرق کیسے ہوتا تھا، کس طرح پتہ چلتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ کہتے ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضہم علیا، ہمارے پاس مومن اور منافق کا فرق کرنے کے لیے جو تھرمامیٹر تھا، جو پیرامیٹر تھا، جو پیمانہ تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، فرمایا وہ پیمانہ ذکر علی المرتضیٰ تھا۔ ہم مولا علی کا ذکر کرتے تھے، ذکر علی سن کر چہرہ کھل اٹھے تو پکا مومن تھا، اور اگر چہرے کے اوپر بگاڑ آ جائے تو وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ مولا علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ فرق کرنے کا پیمانہ مومن اور منافق کے درمیان فرمایا وہ ذکر علی المرتضیٰ تھا۔ اور آپ توجہ فرمائیں کیا مقام ہے مولا حیدر کرار کا۔ قرآن کہتے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے وہ اور فتح مکہ کے بعد والے وہ برابر نہیں ہیں، پہلے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ اب جو پہلے اسلام لائے فتح مکہ سے پہلے ان میں بھی مولا علی شامل، سبحان اللہ بلند آواز سے آپ کہتے ہیں، ان میں بھی مولا علی شامل۔ اور پھر قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو پہلے اسلام لائے ان میں مولا علی شامل۔ پھر قرآن کہتا ہے فضیلت سارے صحابہ میں بیت رضوان والوں کا ہے، ان میں بھی مولا علی شامل ہے۔ بیت رضوان والوں پر فضیلت ہے احد والے صحابہ کو، ان میں بھی مولا علی شامل ہے۔ احد والے صحابہ پر فضیلت ہے بدری صحابہ کو، ان میں مولا علی شامل ہے۔ بدری صحابہ پر فضیلت ہے 10 مبشرہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ان میں مولا علی شامل ہے۔ 10 مبشرہ پر فضیلت ہے 4 یاروں کو، ان میں مولا علی شامل ہے۔ پھر اہل بیت میں شامل ہے، اور اہل بیت میں پنجتن پاک کا خاص مقام ہے، پنجتن پاک میں مولا علی شامل ہے۔ یعنی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو
जिधर भी देखो फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है। अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। फरमाया एक कुरान के जाहिर का इल्म है, एक कुरान के बातिन का इल्म है। मौला हैदर कर्रार वो हैं जो कुरान के जाहिर का इल्म भी रखते हैं, बातिन का इल्म भी रखते हैं। और खुद मौला अली ने ऐलान किया कि तुम कुरान की किसी आयत के बारे में मुझसे पूछो, ये दिन को उतरी है या रात को उतरी है, ये पहाड़ पर उतरी है या वादी पर उतरी है, और इसका शान नज़ूल क्या था। मौला हैदर कर्रार कहते हैं मैं वो जानता हूं हर आयत के बारे में कि ये रात को उतरी या दिन को उतरी। फरमाया कि सारी किताबों कुतुब समाविया का इल्म अल्लाह ने इकट्ठा करके कुरान में रख दिया। कुरान का सारा इल्म सूरह फातिहा में रखा, फातिहा का सारा इल्म बिस्मिल्लाह में रखा, बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बिस्मिल्लाह की बा में रखा, बा का सारा इल्म बा के नुक्ते में रखा। वो नुक्ता है क्या? मौला अली कहते हैं अना नुक्ता तो तहतल बा, वो जो बा के नीचे नुक्ता है उसे अलीजुल मुर्तजा कहा जाता है। और फिर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अली आपको मुबारक हो। किस बात की मुबारक? फरमाया इस बात की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुल सिरात से वही गुजरेगा जिसको अली इजाजत देंगे, जिसको मौला अली नोटिफिकेशन देंगे, राहदारी देंगे, इजाजत देंगे, वो पुल सिरात से गुजरेगा। तो मौला हैदर कर्रार कहते हैं या अबा बकरिन, ए अबू बकर मैं आपको इससे अगली बात सुनाऊं। जब मुझे सरकार ने कहा कि अली जिसे तू इजाजत देगा वो पुल सिरात से गुजरेगा, तो साथ ही हुजूर ने फरमाया था अला उबश्शिरुका या अबा बकरिन काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला लिमन अहब्बा अबा बकरिन। मुझे हुजूर ने ताकीद की थी अली पुल सिरात का इजाजतनामा उसे ही देना जो मेरे अबू बकर से मोहब्बत करता होगा। और एक ऐलान मौला अली के लिए हुजूर ने वो फरमाया कि सारी हदीस एक तरफ, सारी हदीस एक तरफ, गदीर खुम का वो मकाम जहां नबी अलैहिस्सलाम ने मौला अली का हाथ पकड़ा। तवज्जो है आपकी? सरकार की समातों तक ये बात पहुंची कि बाद लोग मौला अली के बारे में बात कर रहे हैं। हुजूर ने सहाबा से सवाल किया क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब नहीं हूं? अर्ज के हुजूर ऐसा ही है। तो फरमाया फिर सुनो, फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, फरमाया जो अली से दोस्ती रखे या अल्लाह तू से दोस्त रख। अल्लाहुम्मा आदि मन आदा हो, या अल्लाह जो अली से दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख। इसकी पहली मुबारकबाद हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी है। अली आपको मुबारक हो, आपके लिए ऐलान हुआ। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अब हजरत फारूक आजम ने सिर्फ जुबान से नहीं कहा, बात को समेटते हुए आप मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए हैं। दो आदमी आए, हजरत फारूक आजम से कहने लगे ये हमारा मामला है, आप इसको हल कर दें। आपने फरमाया अलीयुन अकदाना, हुजूर ने फरमाया इस उम्मत का सबसे बड़ा काजी मौला अलीउल मुर्तजा है। जब मौला अली मौजूद हो तो उमर फतवा नहीं देंगे, उमर फैसला नहीं करेंगे। हालांकि हजरत उमर का अपना अदल ज़रबुल मिसल है, कहा मैं फैसला नहीं करूंगा, फैसला अलीउल मुर्तजा करेंगे। आने वाले कोई खारजियत ज़दा थे, हजरत उमर से कहने लगे आजा यकदी बैनना, अली कौन होते हैं फैसला करने वाले? हम आपसे कह रहे हैं आप फैसला करें, आप कहते हैं अली फैसला करेंगे, आप फैसला करें। अब कोई हजरत उमर को ये बात करके जाए तो जाए किधर? उसने कहा अली कौन है? फरमाया फिर मैं तुझे बताता हूं अली कौन है। आपने उसे गुद्दी से पकड़ा, और जिसको हजरत उमर पकड़े, जिनके साए से शैतान दूर भागे तो उनकी जात की ताकत का आलम क्या होगा। गुद्दी से पकड़कर फरमाया तू पूछ रहे अली कौन है? फरमाया सुन, हाज़ा मौला का, ये मेरे भी मौला है, वो मौला कुल्ले मोमिनिन, ये हर मोमिन के मौला है। वमन लम यकुन मौला हो फलैसा बिमुमिनिन, फरमाया उमर का ऐलान है जो मौला अली की विलायत को ना माने उसको उमर मोमिन ही तस्लीम नहीं करता। वो मोमिन नहीं है जो हजरत मौला अली को मौला नहीं मानता। फिर हजरात गिरामी कदर, बात को समेटते हुए
غزوہ تبوک کے علاوہ ہر غزوے میں مولا علی المرتضیٰ فرنٹ لائن پر نظر آتے ہیں۔ تبوک میں سرکار نے فرمایا آپ مدینے میں رہیں گے۔ عرض کے حضور میں جہاد کی بجائے عورتوں اور مردوں بچوں کے پاس رہوں گا، لفظ سنیں گے آپ؟ سرکار نے فرمایا علی میں تجھے مدینہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں بالکل اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر کے تھے۔ علی تو میرا بھائی ہے، وہ دونوں نبی تھے لیکن ہم دونوں نبی نہیں ہیں، تو میرا بھائی ہے، نبوت اللہ نے مجھ پر ختم کر دی لیکن تیری حیثیت میرے لیے وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی۔ اس کے علاوہ ہر غزوے میں مولا علی شریک ہوئے۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 36 اکیلے مولا حیدر کرار نے واصل جہنم کیے۔ اور یہی بدر کا میدان تھا جس کی فضاؤں میں یہ نعرہ گونجا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جڑا کوئی نہیں، علی جیسا جڑا کوئی نہیں۔ فرمایا مرد تو سارے ہوتے ہیں، جڑا کوئی کوئی ہوتا ہے، علی جیسا جڑا کوئی نہیں۔ اور لا سیف الا ذوالفقار، علی کی تلوار جیسی تلوار کسی کی نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جس وقت غزوہ خیبر کے اندر یہودیوں کے مقابلے میں مولا علی آئے، آپ یہ دعا بھی مانگے ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر، آئیے یہ دعا کریں، یا اللہ وہ خیبر میں جو مجاہدین گئے تھے ان کے وارثوں کو ایک مرتبہ پھر بھیج۔ آج یہود نے پھر سر اٹھایا، آج پھر فلسطین لہو لہو ہے،